اور ملی یکجہتی کونسل کی خطبات جمعہ کمیشن کا کام یہ ہے کہ علماء کو وقت کے جو سلگتے مسائل ہیں ان کی طرف متوجہ کریں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں عوام کی بھی رہنمائی کرے اور حکمرانوں کی بھی. اور ملی یکجہتی کونسل کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ یہ سیاسی تو ہے کہ سیاست کے بغیر دین کا تصور ممکن نہیں، لیکن انتخابی سیاست میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ انتخابات میں حصہ لیے بغیر اس میں شامل جماعتیں اپنے طور پہ وہ اپنا پروگرام جاری رکھتی ہیں. انتخابات میں حصہ لینے کے پروگرام کو چھوڑ کر اس وقت امت کو جو مسائل درپیش ہیں اس کو کیسے نمٹا جا سکتا ہے، اس مقصد کے لیے ملی یکجہتی کونسل کو قائم کیا گیا تھا. اور اس کام میں ائمہ جمعہ اور جمعے کے خطیب حضرات کا بہت اہم کردار ہے. تو اگر خطیب جمعہ سارے ہم آہنگ ہو جائیں کسی اعلیٰ ہدف کے لیے، کسی آفاقی نظریے کے تحت، تو یہ مسجدیں اگرچہ فرقوں کے عنوان پہ بظاہر تقسیم ہیں، لیکن اگر یہی مسجدوں کے خطباء اگر ایک پیغام دینا شروع کر دیں تو یہ مسجدیں سب کی جو ہے وہ عام ہو جائیں گی. جب پیغام ایک ہو جائے گا تو سب کے لیے دل بھی کھل جائے گا، اور یہ مسجدیں جو ہیں وہ پھر اتفاق و اتحاد کا اسی طرح سمبل بن جائیں گی جیسے آج مسجد الحرام ہے یا مسجد نبوی کی حیثیت جو ہے، یہ در حقیقت اسی مسجد حرام ہی کی ایکسٹینشن ہے. سب مسجدیں اس طرف رخ کر کے وہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں. اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ خطبہ جمعہ کو جو ہے وہ اتحاد اور یگانگت کی لڑی میں جو ہے وہ پرویا جائے. یہ آج کا جو مساجد کی انتظامیہ ہے اور جو امام بارگاہوں کی انتظامیہ ہے، اگر میری یعنی ذاتی رائے کی اگر بات آپ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے علماء اور ذاکرین کو بلانا حرام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس واضح حکم کی نافرمانی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقہ واریت نہ کرو. یہ لوگ فرقہ واریت کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے واضح احکام کی جو ہے وہ مخالفت ہے. تو ایسے لوگوں کو بلانا بالکل ناجائز ہے اور قطعی طور پر حرام ہے. ایسے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے کہ جو ان دین کا صحیح فہم عطا کرتے ہوں اور جو اتحاد و وحدت کی بات کرتے ہوں اور جو امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہوں، توڑنے کی بات نہ کرتے ہوں. یہ جو توہین اور تکفیر کے جو یعنی آپ دیکھ رہے ہیں عمل، اس میں ایک خاص فرقہ ہے، ایک گروپ ہے کہ جس کا اپنا عقیدہ ہے، یا کچھ جو ہیں وہ شعوری طور پر اور کچھ لاشعوری طور پر وہ دشمنان اسلام کے ہاتھوں وہ کھیل رہے ہیں. ملی یکجہتی کونسل اس کے پاس کوئی فورس نہیں ہے کہ وہ زبردستی ان اہل منبر کو لگام دے جو اس طرح فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں. ملی یکجہتی کونسل کا کام ان کی رہنمائی کرنا ہے. جیسے میں نے اپنی مختصر تقریر میں عرض کیا کہ ہمیں اپنے خطبوں میں اور اپنی مجالس میں، اپنے دوسرے پروگراموں میں مسلمانوں کے جو مشترکات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور جو اختلافی مسائل ہیں ان کو جیسے کہتے ہیں کہ وہ کم رنگ کر کے ان کو پیش کیا جائے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکیں اگر ہم خلوص دل سے یہ کام شروع کریں.